بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر اللہ اور سیر فی اللہ۔ جزاکم اللہ حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر باتوں میں بات سیر اللہ اور سیر فی اللہ کی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی سوا صاحب دامہ برکات رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے سیر کی دو قسمیں ہیں، سیر اللہ اور سیر فی اللہ۔ سیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنا۔ فرمایا سیر اللہ یہ شریعت کی پابندی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہے۔ الحمدللہ میرے حضرت فرمائے لگے، شریعت کے 5 شعبے ہیں، شریعت کے 5 شعبے ہیں۔ چلیے اسی میں چادر پر جزاک اللہ۔ شریعت کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ شریعت، عقائد، شریعت کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ عقائد، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، وہ ہمارے رازق ہیں، روزی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ الرزاق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کی صفت تو عبد الرزاق ہے۔ یہ کاروبار یا اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ نے کہلوا دی بات۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندے کا نام رزاق نہیں ہوتا، ویسے بعض دفعہ کہتے ہیں اصل نام عبد الرزاق ہے۔ بندہ لطیف نہیں، عبد اللطیف، یا محمد لطیف کہہ رہے ہیں۔ لطیف اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے۔ بعض صفتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی ہیں، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، یہ المجالس الحسنہ ہے، بس ساتھیوں نے مجلس میں کوئی خیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ لکھ لی اور جمع کر لی۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں تو بس کتاب دیکھنے سے یاد آتی ہیں، بھائی پتہ نہیں کب یہ مجلس میں اللہ نے کہلوائی۔ الحمدللہ میں بھی بھول جاتا ہوں، بیان کے بعد کمرے میں مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو جاتی ہیں، مجلس کی برکت سے اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔
وہ سب کی محبتوں کا فیض ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ اس لیے اپنے لحاظ حکیم الامت تھامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے الحمدللہ۔ تو سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا یا کرنا۔ میں ملیشیا میں تھا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہاں پر کچھ ساتھی سمندر کے ایک جزیرے میں، وہاں غالباً لنکاوی ایک جزیرہ ہے وہاں پر تھے، تو کچھ ساتھی وہ سمندر کے کنارے پر لے جا رہے کہ چلو سمندر کو دیکھ لیں۔ تو ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے سمندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، چلا نہیں جاتا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ دیکھو سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، سوئی ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے، لیکن لاکھوں ٹن کا سامان بحری جہاز کے اوپر لدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینر ہے، لاکھوں ٹن کا سامان اس کے اوپر لدا ہوتا ہے، اور وہ بحری جہاز سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا اور تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے پانی کے اوپر۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، آپ دیکھتے ہیں کشیوں کو وہ سمندر کے پانی کو چیر کر پھاڑ کر چلنے والی ہے۔ مواخر کا معنی مخر یمخر، مخرن کا معنی ہے چیرنا اور پھاڑنا ہے۔ ہمارے بزرگ استاد تھے، سبق میں مجھ سے پوچھنے لگے مواخرہ کون سا صیغہ ہے، مواخرہ کون سا صیغہ ہے؟ طلباء سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں مواخرہ کون سا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مخر یمخر مخرن سے چیرنا اور پھاڑنا یاقنا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی جو عربی کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اللہ بھائی فاروق صاحب بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، میں اس رستے سے گزرا ہوا ہوں، 50 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے چٹائیوں پر یا رکھنا ہم۔ اب بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے یا رکھنا ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں حدیث شریف کی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے اللہ نے درس نظامی کی اولا سے لے کر پہلے سال سے لے کر آخری سال تک کی کتابوں کی اللہ نے پڑھنے پڑھانے کی تکرار کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ کرم الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کشیوں کو کہ وہ پانی کو چیر کر پھاڑ کر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ
آج کل مجالس میں اللہ کا جملہ کہلوا رہے ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ہاں، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بھائی کہنے لگے اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے. پھر وہ خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے. الحمدللہ. دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے. آگے ہاں اللہ دل کی بہت سی بیماریوں کی دوا اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے. ہاں 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 جنت کی راہیں اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہیں. ہاں ہاں نیک صحبت کی برکات ہوتی ہیں. الحمدللہ. ہاں ایک ہے ٹیپ ریکارڈ میں سننا اور ایک ہے براہ راست مجلس میں، اس کی اپنی برکات ہے. الحمدللہ. چلو خیر کچھ گنجائش ہے اس میں بھی، لیکن بہرحال ایک ہی ہے مجلس کی اپنی برکت ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ کوئی مجبوری ہو وہ تو خیر چلو اس میں گنجائش ہے. الحمدللہ. کچھ بیچارے ہمارے دور کے حضرات ہیں، بہت سے بیچارے جو یہاں نہیں پہنچ سکتے. بعد میں نے سنا کہ باہر ملکوں میں بھی جمعے کا بیان سنتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے، چلو وہ کچھ آلات کے ذریعے ہے وہاں پر سن لیتے ہیں. چلو خیر کی باتیں پہنچ جاتی ہیں. لیکن جہاں ممکن ہو مجلس میں پہنچنا، وہاں مجلس میں پہنچ کر دین کی بات سننا، اس کی بھی اپنی برکت ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ. قرآن پاک میں ہے الم نخلقکم من ماء مہین. الم نخلقکم من ماء مہین. رات میں اپنی منزل کی تلاوت کر رہا 29 پارے کی، تو یہ سورہ مرسلات کی آیت گزری ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے مہان منا میں ایک غار کا نام ہے غار مرسلات. غار مرسلات ہے. غار مرسلات کہ یہ منا میں ایک غار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہ سورت نازل ہوئی، سورہ مرسلات. یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں غار میں سبزہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہاں سبزے سے ایک سانپ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو. تو صحابہ کرام اس کی طرف لپکے سانپ، لیکن وہ سانپ دوڑ کر باہر نکل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری تکلیف سے بچا لیا. چلو وہ بھی چلا گیا، بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو وہاں پر ہے غار مرسلات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے. وہاں پر ہمیں یہ سورت نازل ہوئی غار مرسلات. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو میرا کر رہا تھا کہ سمندر آگے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کوئی سوئی ڈالیں وہ ڈوب جائے، اور بحری جہاز پر لاکھوں ٹن کا سامان لدا ہوتا ہے، کنٹینر لدے ہوتے ہیں، اور وہ پانی کے اوپر پانی کو چیرتا ہوا، پانی پر تیرتا ہوا اور وہ جا رہا ہوتا ہے. الحمدللہ.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہا ہے۔ میں ایک دفعہ یہ فیری ہے، فیری چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، وہاں ملیشیا میں ایک جزیرے میں جا رہا تو میں پھر ذرا باہر نکل آیا، وہ جہاز کا جو پیچھے ہے وہ ہوتا ہے نا، وہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ کھلا حصہ، تو میں وہاں پر نکل آیا، میں کہ چلو دیکھوں سی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی، تو دیکھو بالکل وہ جہاز چاروں طرف پانی پانی اور وہ تیرتا ہوا جا رہا، میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرے کی نشانی الحمدللہ۔ تو بھائی کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ کی قرے کی ان عظیم نشانیوں کو دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں کہ وہ خود کتنے بڑے ہوں گے الحمدللہ۔ پہاڑوں کو دیکھیں، صرف پہاڑ کی بڑائی، اس سے نہیں صرف پہاڑ کی بڑائی کو نہ پہچانیں، رب کی عظمت کو پہچانے ہیں۔ وہ جو ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والے ہیں وہ خود کتنے بڑے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ تو کیل ہیں، کیل یہ لمحہ کیل ہے، والجبال اوتادھا، پہاڑوں کو اللہ نے میخ اور کیل بنایا ہے۔ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا نا، اس میں قرار نہیں تھا، ہاں یہ ڈاؤن ڈول تھی، اوپر نیچے جاتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار عطا کرنے کے لیے اگر یہ پہاڑوں کو بطور میخ کے گاڑ دیا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرار عطا فرما دیا۔ اللہ اپنی مہربانی، یہ چھوٹا سا کرہ ہے ہم جس میں رہ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کرہ ہے، یہ تو ہاں بالکل ہم 24,800 میل کا یہ کرہ ہے، یہ آنکڑا ہے، اس کے اوپر بھی آسمان ہے، نیچے بھی آسمان ہے، اور یہ درمیان میں معلق لٹکا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی آسمان نیچے بھی آسمان ہے، ہم تو بالکل یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایسے اور پتہ نہیں کتنے کرے ہیں۔ یہ امریکہ ہے نا، امریکہ یہ بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہے الحمدللہ۔ یہاں سے اگر وہ کوئی ڈرل مشین ہو، بڑی مشین ہو، اسے سراغ کریں تو شاید یہ ٹرمپ کے سر کے اوپر جا کر لگے رہے۔ یہ ان کی قرۃ کی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ کیا قدرت انہی کی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہا، ہاں یہ فضا میں قرہ معلق ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو ٹھہرا رکھا، اور پتہ نہیں کتنے قرے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بات آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں یہ سورج ہے، سورج بہرحال مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ سورج یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور بھی اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا ہم۔ اور صبح جب آپ دیکھیں مشرقی جب دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو بالکل ایک ٹکیا نظر آتا ہے آسمان کے سامنے، بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اور ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر فرمائے کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے، عرش معلہ ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلہ کے سامنے سے ہیں، جیسے زمین کے اوپر ایک چھلا پڑا ہو ایسے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، فرمائے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے ان کے لیے، ان کے لیے کیا الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے الحمدللہ، ان کے لیے کیا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے، کیا ہے، ان کے تو اشاروں پر ہے، ساری مخلوق ان کے سامنے ہے۔
آسمان اور زمین کو وہ یوں خطاب کرتے ہیں جیسے بچوں کو کہا جاتا کہ تم آؤ لا 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 لا۔ اللہ اپنی میں ہے، اس لیے اللہ غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ دن حدیث گزری، فرمایا جو متکبرین ہوں گے، متکبرین تکبر کرنے والے، تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا۔ ہاں یہ ترمذی میں طلباء حدیثی پڑھ رہے تھے، فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے متکبرین، فرمایا یہ میدان محشر میں، فرمایا ان کی جسامت یہ چونٹیوں کی طرح ہوگی، چونٹی اتنے چھوٹے ہوں گے، حقیر ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ ہاں اور آخرت میں ان کی حقارت ظاہر ہوگی کہ بالکل ان کی شکل ان چونٹیوں کے برابر ہوگی، جسامت بالکل چونٹیوں کے برابر ہی۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ ہم سب کو، اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اگر۔ ہاں تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ میں کر رہا تھا سیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا جا رکھنا، کہ شریعت کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، شعبہ کے منع یعنی شاخیں ہیں یاقنا۔ شریعت کے 5 بڑے بڑے حصے ہیں یاقنا۔ سب سے پہلے عقائد کا حصہ ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں دل کے یقین کو، اعتقاد نام دل کے یقین کا ہے۔ الحمدللہ ہے کہ جو آخرت کے بارے میں جو عقیدے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں جو عقیدے ہیں، دل کے یقین ہیں، وہ ٹھیک ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار۔ ہاں یہ بعض دہری ہے نا، دہری یاقنا ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں یار۔ سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی اگر۔ ہاں بڑے بیوقوف ہیں یار، یہ بڑے بیوقوف یار۔ یہ بنتے سمجھدار ہیں اور ان کی سمجھ آگے ان کے اندر کتنی نادانی چھپی ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک صحبت میں رکھے، غلط ماحول سے بچائے۔ یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، ان کی مجھے فکر ہوتی ہے کہ اللہ یہ بھی ان کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ ہاں غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابی حضرات تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے کہ ان کے اخلاق درست ہونے لگے اور رہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان کا مفہوم فرمائے لگے، بس تربیت نیک ہو، تربیت نیک و صحبت میسر ہو، آگے نا پھر تو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہوں، سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء ہوں، سب کی منزل برابر ہے الحمدللہ۔ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہر کے الفاظ تو یہ تھے کہ بس تربیت نیک ہو، نیک و صحبت میسر ہو۔ ہر کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ہی کہہ سکتے ہیں کہ فاضل اور بی اے برابر یار کا ہر کے الفاظ یہ کہ ہے نا۔ بھائی مولانا ظاہر صاحب بھی ہے، آپ پروفیسر بھی رہے، یہ ہے مدرسے کی چٹائیوں پر بھی ماشاء اللہ بہت گزرا ہے۔ اور بھائی فاروق صاحب
سکول کالج کے ماحول سے گزرے ہوں گے. کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں؟ 16 پڑھ رکھی. اب دیکھو بھائی مولانا یہ فاروق صاحب ہمارے بزرگ فاروق صاحب بیٹھے ایک دفعہ کھڑے ہو کر سب کو دکھلا دے رہے یہ ہے بھائی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میں نے 16 جماعتیں پڑھ رکھی ہے. اب کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ مدرسے کے طالب علم ہے یا کوئی یونیورسٹی کے طالب علم ہے؟ ہاں یونیورسٹی کی بھی ہیں الحمدللہ ہیں. اب بیٹھ جا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. نیک صحبت یا الحمدللہ. ہاں ہمارے ڈاکٹر فرحان صاحب بیٹھے چلو میرے حضرت کے خادم بھی رہے الحمدللہ، اور بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ میں سے کتنے ہیں باقی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں؟ عرض کرتے رہتا ہوں آج کل ان کے سر کو نہ دیکھیں کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں، یاد رکھنا بس ان کے سینوں کو دیکھیں کہ ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے اس سے ان کی قیمت الحمدللہ ہے. یہ بچے الحمدللہ ہیں ہمارے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اصل ہے نیک صحبت الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں نیک صحبت کا سب پر اثر ہوتا ہے. سب پر یاد رکھنا، کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے اور سننے والوں پر. بس نیت نیک ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، پھر سب پر اثر ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کل مجھے تقریباً روز جلسوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھتا ہوں لوگوں میں دین کی بڑی پیاس ہے، بڑی محبت الحمدللہ. لوگ دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود رات 11-12 بجے تک بس دین کی بات سننے کے لیے جمع الحمدللہ. رات واگا بارڈر کے گاؤں میں تھا، یہاں واگا بارڈر ہے اس گاؤں میں جس کی طرف واگا بارڈر کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لوگ جمع وہاں بھی الحمدللہ ہر جگہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے کل کشمیر میں جاؤں گا، کل وہاں کشمیر کے بعد علاقوں وہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک صحبت میں رہے ہیں. ہاں غلط ماحول دیکھو شریع بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یادنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بھائی سلطان صاحب کچھ نہیں ہمارے پاس ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ہے. ایک بھائی نے کہا یہ دماغ کی ڈبی ہے نا اللہ کی عطا ہے. یہ دماغ کی ڈبی کیا، یہ تھوڑی سی اس کی رگ ہل جائے، کوئی انجینئر بن کر دکھائے الحمدللہ، کوئی ڈاکٹر بن کر دکھائے، کوئی عالم دین بن کر دکھائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے الحمدللہ. دہری خدا کے وجوہ کے جب اللہ سمجھ کھول دے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیا مشکل ہے. ہاں یہ ہمارا سر سے لے کر پیر تک یہ پورا وجود، اس کا ایک ایک روح اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. سبحان اللہ. یہ منہ میں لنے یہ دانتوں کی سیڑھ بنا رکھی ہے، کوئی بنا سکتا ہے ایسی کوئی سیڑھ؟ الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. درمیان میں اللہ نے زبان رکھی ہے الحمدللہ. زبان اللہ کی نعمت الحمدللہ. بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ شوگر کی تکلیف مجھے کچھ شروع ہوئی، بس اللہ ہی چلا رہا ہے، اس کی مہربانی الحمدللہ. بیماریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سفر بھی کروا لیتے ہیں. اسباق کا سلسلہ بھی ہے. کچھ آپ حضرات کی خدمت میں بھی ٹوٹے پھوٹے کچھ بول آ کر کہہ لیتا ہوں. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اس کی مہربانی سے. میں دفعہ یہ شوگر کی وجہ سے زبان کے اوپر نے فالج کا حملہ ہوا. شاید ابھی تھوڑا سا پانی پیا تھا پہلے، فالج کا حملہ ہوا تو یہ زبان رک گئی. یاد رکھنا زبان رک گئی، ایک چند لمحے کے لیے ہوا ہے، 2-4 سیکنڈ کے لیے. اب زبان رک گئی اور زبان کے اوپر پانی کھڑا ہوا. اب زبان نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے. لیکن بس صرف چند سیکنڈ یہ رہا لگا. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھلائی. یہ زبان اگر تم نہیں چلا رہے، یہ ہمارے حکم سے چل رہی ہے. اللہ نے دکھلائی قدرت کی نشانی.
ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ لاہور گھر نہیں رہ گزر ہے، یہ میانی قبرستان ہے، میں بھی یہاں سے گزرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ہے بس کوئی جنازے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا جنازہ پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ دیہاتوں میں وہ یہ جو مسجدیں ہیں وہاں پر مسجد کونے میں جنازے کی چارپائی رکھی ہوتی ہے، یا جنازے کی چارپائی عام طور پر رکھی ہوتی ہے، یہ دیہاتوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں نا تو وہاں جنازے کی چارپائی بھی مسجد کونے میں ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو مسجد تھی وہاں جنازے کی چارپائی کونے میں رکھی ہوتی ہے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے یہ جنازے کی چارپائی اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس چارپائی کو دیکھ کر اس پر بھی لیٹنے کی تیاری کریں۔ الحمدللہ ہاں اور یہ تیاری ہے الحمدللہ ہاں یہ ہے کہ اس پر بھی ہمیں لیٹنا ہے الحمدللہ، اور اس کے لیٹنے کی تیاری، یہ خود نماز پڑھنا یہ تیاری ہے لیٹنے کی الحمدللہ ہے، روزہ رکھنا تیاری ہے، زبان سے سچ بولنا تیاری ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم یہ آخرت کی تیاری ہے الحمدللہ ہے۔ دکان میں جا رہے ہیں یہ بھی آخر کی تیاری، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ کاروبار میں کھیتی باڑی میں جا کر ہاں اب یہ کر چکا ہوں، کاروبار رزاق نہیں، یہ رزاق تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کاروبار تو ایک بہانہ ہے، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، یہ جو حالات آتے ہیں نا دیکھو، اگر کبھی کاروبار پر حالات نہ آئے، کبھی کاروبار میں نیچ نہ آئے، اونچی رہے، پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں کہ بھائی ہے کہ یہ روزی دینے والا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ جو رزق کا ترازو ہے اللہ اس کو کبھی پس بھی کرتے ہیں اور کبھی اس کو بلند بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ لیکن حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں اور دعا کی توفیق مل جائے، پھر یہ حالات بھی پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور مایوس نہ ہو کبھی ہاں چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ ہاں آپ دیکھ لیں فلسطین میں دیکھ رہے ہیں ہمارے کہ بھائی کتنی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں لگا، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے یہ حالات یہاں پر ہوں تو پتہ نہیں کتنوں کا ایمان دہل جائے۔ تصویر رہنے دینا بھائی، تصویر نہیں بنانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی ہیں۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔